ایک میسج دنیا کے مسلمانوں کے لیے۔ آداب عزیز بھائیوں، میں ہوں ظفر، ایک ایتھیسٹ، ایک انسان اور ایک فری تھنکر۔ مفتی اور مولاناؤں کے خطبے تو آپ نے بہت سنے ہوں گے، آج ایک ملحد کے خیالات بھی سن لیجئے۔ میری باقی ویڈیوز شاید آپ کو ہرٹ کریں، اس لیے یہ اسپیشل ویڈیو بنانے کی ضرورت پڑی۔ اس ویڈیو میں ہم بیسک باتیں کریں گے اور اسلام کو کچھ لاجیکل اور انسانیت کے ترازو پہ تولیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ کچھ وقت دے کر آج یہ ویڈیو لاسٹ تک ضرور دیکھیں۔ آج آپ سبھی سے بات کرنی ہے تاکہ آپ میرا نظریہ سمجھ سکیں۔ سب سے پہلے تو میں کوئی شیطان نہیں جو آپ کے ایمان کو کھا جائے، میں کوئی بے ایمان نہیں جو ایمان کا سودا کرے، میں یہودیت یا کرسچینٹی یا ہندوتوا کا ایجنٹ بھی نہیں ہوں۔ میں صرف ایک انسان ہوں جو حق کی بات کرتا ہے۔ میں صرف ایک انسان ہوں جو ایمان کا صحیح مطلب سمجھانا چاہتا ہے۔ میں صرف ایک انسان ہوں جو انسانیت کا مطلب سمجھانا چاہتا ہے۔ آج میں کوشش کرتا ہوں آپ کی کچھ سوالوں کے جواب دینے کی جو اکثر میرے من میں بھی ہوتے تھے جب میں آپ کی طرح ایک پکا ایمان رکھنے والا مسلمان تھا، اور جب کسی کو اسلام کے خلاف بولتے دیکھتا تھا تو سوچتا تھا کہ کیا ضرورت ہے کسی مذہب کے خلاف بولنے کی، سب کو اپنا اپنا مذہب فالو کرنے دو، کیوں نفرت پھیلا رہے ہو کسی مذہب کی کمیاں دکھا کر؟ کمیاں تو سبھی ریلیجنز میں ہیں۔ اکثر یہ سوال میں بھی پوچھتا تھا اور آج اس کا جواب دینا چاہتا ہوں۔ انسان کی اچھائی کوئی مذہب طے نہیں کرتا۔ آپ جو اپنی پرورش میں پاتے ہو وہی آپ کا نیچر ہوتا ہے، وہیں سے آپ کو اچھائیاں یا برائیاں ملتی ہیں، اور یہ انسان ہی نہیں جانوروں میں بھی ملتی ہیں۔ اگر اچھائی کا رشتہ مذہب سے ہوتا تو ہمیں جانوروں میں اچھائی نہ دکھتی، کیونکہ وہ کسی بھی مذہب کو نہیں مانتے۔ اور پھر اس کی دوسری سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ کیا دنیا میں سارے گناہ کرنے والے کسی مذہب کے نہیں ہوتے؟ بے شک ہوتے ہیں، اور بلکہ اس کے الٹ گناہ گاروں میں ملحد کم ہی ہوں گے، کیونکہ ملحد جانتا ہے کہ ایک ہی زندگی آپ کو ملتی ہے اور گناہ کا کفارہ ادا نہیں کیا جا سکتا۔ اسلام کی کمیوں کے خلاف میں اس لیے بولتا ہوں کیونکہ یہ کمیاں انسانیت کے خلاف ہیں۔ میں نہیں کہتا کہ دنیا کے سارے مسلم بھائی 3 طلاق جیسی اسلامک برائی کو کرتے ہیں، لیکن جتنے بھی کرتے ہیں وہ صرف اس لیے کیونکہ اسلام اس کی اجازت دیتا ہے اور دعویٰ کرتا ہے کہ یہ خدا کا حکم ہے۔ ناانصافی کو خدا کا حکم بتا کر جائز ٹھہرانا غلط ہے۔ دنیا میں جتنی بھی بہنیں اسے جھیلتی ہیں ان کی تکلیف کو یاد کرو۔ کیا آپ چاہو گے کہ آپ کی بہن یا بیٹی کو اس کا ہسبینڈ 3 طلاق دے کر حلالہ کروائے؟ کل کو آپ ہی غصے میں اپنی بیوی کو طلاق دے دیں، یا آپ اگر کوئی مومنہ ہیں تو کیا پتہ آپ کا ہسبینڈ ہی غصے میں طلاق دے دے؟ تو کیا حلالہ جیسے گندے راستے کے علاوہ کوئی اور راستہ ہے آپ کے پاس؟ نہیں۔ تو ہم کیوں نہیں آواز اٹھاتے اس برائی کے خلاف؟ اسلام غلام عورتیں بنا کر ان کا ریپ کرنے کو جائز ٹھہراتا ہے۔ حالانکہ آپ کی نظر میں یہ غلط ہوگا، لیکن کیول تب تک جب تک آپ کو پتہ نہ ہو کہ یہ اسلام کا حصہ ہے۔ حالانکہ آپ کسی مفتی یا مولانا سے یہ سوال کریں گے تو وہ آپ کو یہی کہے گا کہ یہ پرزنرز آف وار کا ٹریٹمنٹ ہے، انہیں وہی کھلایا یا پہنایا جاتا تھا جو کہ مسلم لڑاکے خود کھاتے اور پہنتے تھے۔ لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ کسی کو غلام بنانا پھر بھی جائز ہوگا؟ میری بہت ویڈیو میں نے مفتی مولاناؤں کے دعوے ڈیبنک کیے ہیں اور اسلامک سلیوری کو ٹھیک سے ایکسپلین بھی کیا ہے، آپ وہ ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہیں۔ پھر وہی ایک سوال آ کر اٹھ جاتا ہے کہ اسلام کی سلیوری اگر ٹھیک ہے تو کیا آپ چاہیں گے کہ آپ کی ماں یا بہن کے ساتھ کوئی ایسا کرے؟ بھلے ہی وہ کھانے کو اچھے سے اچھا کھانا اور پہننے کو اچھے سے اچھے کپڑے دے، مگر حیثیت غلام والی، جس کے ساتھ کبھی بھی ریپ کیا جا سکتا ہے اور کبھی بھی بازار میں بیچا جا سکتا ہے۔ بہت سارے میرے مسلم بھائی کہتے ہیں کہ میں نفرت پھیلا رہا ہوں۔ نفرت پھیلانا تو اسے کہتے ہیں جب ایک انسان کو دوسرے کے خلاف بھڑکایا جائے۔ میرے چینل پر ہمیشہ یہ بات سب سے پہلے کہی جاتی ہے کہ مسلمان برے نہیں ہیں۔ اسلام ایک مذہب ہے جس میں بہت ساری برائیاں ہیں، لیکن اس کی وجہ سے یہ کہنا کہ مسلمان برے ہیں یہ غلط ہے۔ انسانیت کو ماننے والا انسان کبھی نفرت نہیں پھیلائے گا، بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ نفرت تو اسلام پھیلاتا ہے تو یہ زیادہ صحیح بات ہے۔ کیسے؟ آئیے سمجھتے ہیں۔ اسلام میں آپ کو کافروں سے نفرت سکھائی جاتی ہے، اس کے ریفرنسز بھی موجود ہیں اور آپ نے اسے محسوس بھی کیا ہوگا۔ بھلے ہی آپ کے گھر والے اور آپ اس معاملے میں الگ خیالات والے ہوں،
لیکن میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ نے اسے اپنے پریوار، رشتہ داروں یا دوستوں میں کہیں نہ کہیں اس بات کو محسوس ضرور کیا ہوگا۔ یہودیوں کے لیے نفرت، ملحدوں کے لیے نفرت، گانے بجانے کے لیے نفرت، عورتوں کی ترقی سے نفرت، آزاد خیالی سے نفرت، یہ غلامی، یہ نفرت، یہ خدا کا کلام کیسے ہو سکتا ہے؟ خدا کا کلام تبھی خدا کا ہو سکتا ہے جب وہ ہر کسی کو برابر سمجھے، کیونکہ اگر وہ ہے اور اس نے بنانے میں کوئی فرق نہیں کیا تو وہ حق کے معاملے میں بھی فرق نہیں کرے گا۔ اس لیے ہمیں اس کی برائیوں کے خلاف بولنا ہی پڑے گا اور ہر ریلیجنز کی برائی کے خلاف آواز اٹھنی چاہیے۔ یہی آج کی ضرورت ہے اور یہی انسانیت کی آواز ہے۔ ایک اور سوال تھا جو اکثر لوگ مجھ سے کرتے ہیں اور ایک وقت میں بھی یہی سوچتا تھا، ریلیجنز کے رولز لوگوں کو باندھے رکھتے ہیں اچھا کام کرنے کے لیے ظفر، تم غلط کر رہے ہو انہیں دین سے بھٹکا کر۔ جی نہیں، میں نہیں مانتا یہ بات۔ اگر آپ اسلام کی جنت کے حوروں کے لالچ یا دوزخ کی آگ کے ڈر سے اچھے ہو تو آپ سچ مچ اچھے انسان نہیں ہو، کیونکہ اچھا انسان تو وہ ہوتا ہے جو بنا کسی ڈر یا لالچ کے اچھا ہو، جو بنا کسی ریوارڈ یا پنشمنٹ کے انسانیت کو مانے۔ اور میں لوگوں کو بھٹکا نہیں رہا بلکہ انہیں سیدھے راستے پر لانا چاہتا ہوں، کیونکہ بھٹکے ہوئے تو وہ مذہب کی وجہ سے ہیں۔ یہاں مذہب اگر ہمیں غلط کی پہچان سکھاتا ہے تو وہی مذہب گناہ کرنے کے بعد اس گناہ سے پاک ہونے کا راستہ بھی دیتا ہے۔ جیسے قتل کر کے کفارے کے طور پر ایک غلام آزاد کر دو، رمضان میں خدا کو دل میں بسا کر روزے رکھ لو تو پچھلے سب گناہ معاف، قسم کھا کر اس سے بہتر کچھ لگے تو قسم توڑ دو، کفارہ ادا کر دو۔ ارے کیوں بھائی، ایسے کیسے آپ کے بڑے بڑے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ غلطی کے بعد انسان کے اندر ایک گلٹ ہوتا ہے، وہ گلٹ تو خدا نے معاف کر کے چھین ہی لیا۔ اب انسان پھر غلطی پر غلطی کرے گا اور پھر سے معافی مل جائے گی۔ تو کیا ضرورت ہے ہمیں ایسے قاعدے قانونوں کی جو ہمیں پھر سے غلطی کرنے کا موقع دیتے ہیں؟ دوسری طرف اگر آپ انسانیت کو دیکھیں تو یہ آپ کو دوسرا گناہ کرنے کا موقع نہیں دیتی، یہ آپ کے دل میں گلٹ ڈالے رکھتی ہے تاکہ آپ دوبارہ غلطی نہ کریں۔ تیسرا سوال، اگر آپ کی بات مان بھی لیں تو کیسے پتہ لگاؤ گے کہ کون سا کام انسانیت کا ہے؟ مذہبی تو بتاتا ہے کہ کیا غلط ہے کیا برا۔ یہ سب سے بڑی مسکنسپشن ہے کہ اچھائی انسان میں مذہب سے آتی ہے۔ اچھائی کا سب سے بڑا رول یہ ہے کہ دنیا کے ساتھ اس طرح سے پیش آئیے جس طرح سے آپ چاہتے ہو کہ دنیا آپ سے پیش آئے۔ مثلاً آپ نہیں چاہیں گے کہ کوئی آپ کو دھوکہ دے یا آپ سے بدتمیزی سے پیش آئے، تو پھر آپ بھی کسی کو دھوکہ نہیں دیں، نہ بدتمیزی سے پیش آئیں۔ آپ نہیں چاہو گے کہ کوئی آپ کا یا آپ کے اپنے کا قتل کرے، تو آپ بھی نہ کریں۔ آپ چاہتے ہو دنیا آپ سے ایمانداری اور خوشی خوشی پیش آئے، تو آپ بھی وہی کرو۔ بس یہی انسانیت کی ڈیفینیشن ہے۔ آپ کے زیادہ تر مسئلے یہیں سے حل ہو جاتے ہیں، اور جبکہ اسلام مذہب کو فالو کرتے ہیں تو بنا وجہ کے مسئلے آپ کو ملتے ہیں۔ کس دن بال کٹوائیں، کس دن نہائیں، کس دن گھومنے جائیں، ٹوائلٹ جانے کی دعا، بیوی سے ہم بستری کی دعا۔ کیا مطلب ہے ان چیزوں کا؟ جو کام آپ کو جب کرنا ٹھیک لگے تب کرو۔ یہ مسئلے وقت کی بربادی کے علاوہ کچھ نہیں ہیں۔ چوتھا سوال، بڑی انسانیت کی باتیں کرتے ہو، اسلام ہی انسانیت کا مذہب ہے، اگر اسے سب قبول کر لیں تو دنیا بہترین ہو جائے گی۔ ایسا نہیں ہے۔ یہ وہ خیالی سوچ ہے جو ہمارے دماغ میں اس لیے پیدا ہوتی ہے کیونکہ ہمیں بچپن سے اسلام کی محبت ہوتی ہے، اسے ہم چھوڑنا نہیں چاہتے، اس لیے چاہتے ہیں کہ دنیا اسے اپنا لے۔ لیکن کیا ہم نے کبھی یہ جاننے کی کوشش کی کہ جتنی دنیا نے اسے اپنایا ہے وہ کتنی خوش ہے اسے اپنا کر؟ دنیا میں 30 ملک ایسے ہیں جہاں پوری طرح سے اسلام نافذ ہے، جبکہ ہیپی انڈیکس میں دیکھا جائے تو یہی ملک لسٹ میں بہت نیچے نظر آتے ہیں۔ اگر اسلام دنیا کا سب سے بہتر مذہب ہوتا جیسا کہ آپ کو لگتا ہے تو دنیا میں سب سے زیادہ خوش لوگ بھی اسی مذہب کے ہوتے، لیکن ایسا نہیں ہے، بلکہ ان ملکوں کے لوگ دنیا میں سب سے خوش ہیں جہاں لوگ کسی مذہب کو نہیں مانتے۔ پانچواں سوال، اسلام میں اگر برائیاں ہیں تو کیا ہوا؟ اچھائیاں بھی تو ہیں، آپ ان کی بات کیوں نہیں کرتے؟ مجھے لگتا ہے کہ اچھائیوں کی بات کر کے کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ پہلی بات تو اسلام اچھائی صرف آپسی بھائی چارے کے لیے ہی سکھاتا ہے، دنیا کے سبھی لوگوں کو ساتھ لے کر نہیں چلتا۔ اس پر میں کبھی پوری ڈیٹیلڈ ویڈیو لاؤں گا، لیکن ابھی کے لیے ایک ایگزامپل یہ ہے کہ اسلامک مدد یعنی صدقہ، زکوٰۃ اور فطرہ
یہ کبھی بھی نان مسلم کو نہیں دیا جا سکتا، چاہے آپ کے پاس غریب مسلمان رہتا ہی نہ ہو۔ تو کیا فائدہ ایسی اچھائی کا جو دنیا میں سب کے لیے نہ ہو، جبکہ آپ یہ بھی مانتے ہو کہ باقی لوگوں کو بھی اس نے ہی بنایا ہے اور انہیں غیر مذہب میں پیدا کرنے والا بھی وہی ہے۔ دوسری بات، اگر پھر بھی آپ کو اپنی پرورش کی وجہ سے ایسا لگتا ہے کہ اسلام سبھی کے لیے اچھائی کرنے کو کہتا ہے، تو مان بھی لیں ایک بار کو، تو کیا فائدہ ایسی مذہبی اچھائی کا جو مذہبی برائی کے ساتھ آتی ہو؟ مطلب وہی بیوی کی پٹائی، 3 طلاق، حلالہ، نفرتیں۔ اس لیے بہتر ہوگا کہ اس طرح کی منافقت سے دور رہا جائے۔ چھٹا سوال، تو پھر یہ بتاؤ کہ خدا ہے یا نہیں؟ یہ دنیا کیسے چل رہی ہے اگر خدا نہیں ہے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے اور میں نہیں چاہتا کہ یہاں پر وہ جواب دیا جائے جو زیادہ تر لوگوں کو سمجھ ہی نہ آئے۔ تو آسان جواب ہے کہ انسان دماغی طور پر اتنا طاقتور ہوتا ہے کہ اسے کسی کاغذی خدا کی ضرورت نہیں ہوتی، جو اسے یہ جھوٹی تسلی تو دے سکتا ہے کہ کل سب ٹھیک ہو جائے گا، لیکن کر کچھ نہیں سکتا۔ جو بھروسہ آپ خدا پر رکھتے ہو وہ اگر آپ خود پر رکھو تو زندگی زیادہ کامیاب ہوگی۔ یہاں پھر بھی میں ایک راستہ ان لوگوں کے لیے دیتا ہوں جو مانتے ہیں کہ خدا پر بھروسہ کرنے سے انہیں بہت طاقت ملتی ہے اور وہ اس کے تصور کو جھٹلا نہیں سکتے۔ تو مانیے خدا کو، لیکن اس خدا کو جو کسی مذہب سے تعلق نہیں رکھتا، جو اچھے برے کی سیکھ کے لیے کتابیں نہیں دیتا بلکہ سمجھ دیتا ہے۔ اسے تمہاری عبادت نہیں چاہیے، چاپلوسی نہیں چاہیے، اور نہ ہی تم سے کسی معصوم جانور کی قربانی چاہیے۔ اس نے تمہیں سب کچھ دیا ہے، اندھیرا دیا ہے تو روشنی بھی دی ہے، دکھ دیے ہیں تو خوشیاں بھی دی ہیں، آنسو دیے ہیں تو مسکراہٹیں بھی دی ہیں، برے حالات دیے ہیں تو ان حالات سے لڑنے کی طاقت بھی دی ہے۔ کس نے روکا ہے؟ مانیے ایک ایسے خدا میں جو کسی اور انسان کے ذریعے تمہیں نہیں ملے گا بلکہ تمہارے اندر ملے گا۔ بس یہ دھیان رکھنا کہ اس خدا کو کسی مذہب سے مت جوڑنا، ورنہ وہیں آ کر رک جاؤ گے جہاں سے چلے تھے۔ 7واں سوال، کیا ہوگا اگر اسلام والا خدا ہی سچا خدا ہوا؟ کیا جواب دیں گے اسے؟ یہ ایسا سوال ہے جو بہت ٹائم تک ہمارے پیچھے پڑا رہتا ہے، اور اس کا ریزن ہے ڈر۔ یہ وہی ڈر ہے جس کی وجہ سے ایک انسان ایک مذہب کو فالو کرتا ہے۔ ذرا سوچ کر دیکھو، اگر اسلام سچا مذہب ہے تو دنیا میں آپ ہی اتنے تقدیر والے کیسے ہو گئے کہ ایک سچے مذہب میں پیدا ہوئے؟ ان کروڑوں لوگوں کے بارے میں سوچو جو اسلام میں پیدا نہیں ہوئے۔ یہ ریلیجنز کا پاپولیشن وائز چارٹ ہے، جس میں سب سے اوپر کرسچنز ہیں 31%، اور اس کے بعد اسلام 24%۔ اگر اسلام کے خدا کو سچا خدا مان بھی لیا جائے تو یہ کیسا خدا ہے جس نے 76% لوگوں کو کافر کے گھر پیدا کیا؟ اتنی گمراہی پھیلانے والے خدا کو کوئی حق نہیں آپ سے سوال کرنے کا کہ آپ نے اس کے مذہب کو کیوں چھوڑا۔ اس کے علاوہ عورتوں کو غلام بنانے کو کہنے والا خدا سچا خدا ہو ہی نہیں سکتا۔ جب بھی یہ سوال من میں اٹھے تب یاد کرنا ان لاچار ماؤں کو جن کے بچے مار دیے گئے یا غلام بنا لیے گئے، ان بدقسمت بیویوں کو جن کے شوہر مار دیے گئے اور انہیں غلام بنا کر نبی کی فوج میں بانٹ دیا گیا۔ یہ ساری باتیں دعوے نہیں بلکہ حقیقت ہیں۔ یقین نہ ہو تو میری سیریز بنو قریظہ بھی دیکھ سکتے ہیں، جس میں صرف اسلامک ریفرنسز ہی لیے گئے ہیں۔ تو یہ تھے کچھ سوال اور ان کے جواب جن کے ذریعے آپ کی غیرت جگانے کی کوشش کی گئی ہے۔ ایمان وہ نہیں جو آپ کی ایگو میں بستا ہے، اس سوچ میں بستا ہے کہ میرا مذہب غلط کیسے ہو سکتا ہے، بلکہ ایمان تو وہ ہونا چاہیے جو غلط کو غلط کہنے کی طاقت رکھتا ہو۔ تو باہر آئیے اس ڈر سے جو کئی نسلوں سے آپ کے من میں بیٹھا ہے، جو آپ کو موت کے بعد کے فائدوں کے لالچ دیتا ہے اور سکون سے جینے نہیں دیتا، اور جو اسی موت کے بعد کی اذیتوں کا ڈر دکھا کر چین سے مرنے بھی نہیں دیتا۔ اچھائی آپ کو پرانی کتابیں نہیں سکھا سکتی، کیونکہ پرانی کتابوں کی باتیں وقت کے ساتھ پرانی ہوتی جاتی ہیں۔ نہ ہی اچھائی کسی کتاب کی محتاج ہوتی اور نہ ہی انسانیت کسی مذہب کی محتاج ہوتی۔ تو مذہبی کتابوں کو نہیں،
سائنس کی کتابوں کو وقت دیجیے تاکہ انسانی قوم کا فائدہ ہو، اور آپ کی اولادیں جب آپ کو یاد کریں تو آپ کے ایک اچھے فیصلے کے لیے یاد کریں۔ انہیں اندھیرا نہیں، روشنی دیں، مذہبی اندھا پن نہیں، انسانیت کی آنکھیں دیں۔ تو آگے آئیں اندھیرے سے روشنی کی اور، انسانیت کی اور۔ انسانیت زندہ باد، انسانیت حافظ۔